اس وقت مہنگائی اور آمدنی کے کم ہونے کی وجہ سے سروائیو کرنا، جس کو گزارا کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بعد ایک آدمی کا ایک لیونگ انداز، رہنے کا ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں اپنے اس انداز کو باقی رکھ کر چلنا، کیونکہ سوسائٹی میں بھی رہنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں اور کم آمدنی میں ایک کیسے بندہ اپنا گزارا کرے گا؟ اب اس میں یہ کیا آمدنی اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے کہ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کماتے کم ہیں اور خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی حساب کتاب پورا کر کے اب پھر وہ قرضے مانگتے پھرتے، ادھار سامان لینا شروع کرتے، پھر تنخواہ ملتی ہے تو پھر وہ اس کو پیمنٹ کرنا یا پھر اس کو ٹال مٹول کر کے وہ جھگڑے کرنا. تو اگر خوراک میں اور رہنے سہنے کے انداز میں کچھ فرق کرنا چاہیے کہ کم خرچ میں پیٹ کیسے بھرے، اس پر بندہ غور کرے. ہمارے بزرگوں کے تو واقعات ہے کہ روٹی پانی سے کھا لیتے تھے تو اس طرح بھی پیٹ بھر جاتا. چلو تو ہم یہ اتنی زیادہ ریاضتیں نہ بھی کر سکیں تو کم از کم سادہ غذا، اور سادہ غذا کس کو بولتے ہیں میرے خیال میں یہ سب سمجھتے ہوں گے. اس طرح کا اگر کریں گے تو خرچہ بچے گا اور کم خرچ میں گھر چلے گا اور خودداری برقرار رہے گی. قرض داریوں میں بھی نہیں پڑیں گے کہ بلا کسی سخت ضرورت قرض لینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ مطلب بڑی آزمائش کا کام ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دین کا عیب ہے. حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 56 پیج نمبر 523. بزرگان دین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے. حوالہ میراث جلد 4 بالتصرف. تو یوں مطلب یہ کہ قرض کی وجہ سے پھر جو نیند اڑتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، مطلب بعض اوقات قرض کی وجہ سے دل بھی فیل ہو جاتے ہوں گے اور کیا کیا بیماریاں گھر کر جاتی ہوں گی کہ چاروں طرف اندھیرا، کہ قرضہ اتنا لے لیا کہ اب کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اور بھرنے کے کوئی دور دور تک اسباب نظر نہیں آ رہے. تو شاہی خرچے والے جو ہیں یا اڑاؤ خرچ جو ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، جو یہ مطلب غور کریں. اور مینجمنٹ جب تک مینج نہیں کریں گے نا اپنی آمدنی اور اخراجات کو، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مطلب جتنی محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہے بندہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، نہ درمیانہ درجہ. اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کمانا، خرچ کرنا. مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے. کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا. کمانا آتا ہے لیکن خرچ کرنا نہیں آتا. یہ بس وہ نہ کرنے کا خرچہ جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی کرتے ہوتے. میں یہ بھی مشورہ دوں گا جو ایوریج فیملیز جو اس وقت سن رہی ہیں کہ آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے بجٹ کو بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں، کیونکہ 2-3 مہینوں میں نا کچھ ایکسٹرا چیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچن کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں، باتھ روم کے آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی صاف صفائی کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے بیٹھ جائیں گے نا کہ یار بجٹ کو اپنے ڈسکس کریں اور جیسی آمدنی اس کے مطابق کریں تاکہ کچھ ہلکی پھلکی سیونگ ہو کہ کل کو بیماری ہو، پریشانی ہو، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کسی سے قرضہ وغیرہ مانگنا نہ پڑے. آگے پیچھے کوئی 2-4 ایسے پیسے پڑے ہوئے ہوں کہ خدا نہ کہتا بچے کو چوٹ لگے اور پھر آپ نے بولے کہ یار ابھی 2-5-10 ہزار ہی نہیں ہے کہ بچے کی پٹی کروا سکیں. تو یہ سیونگ ایریا بھی تھوڑا آپ کا چلتا رہے گا. تو 2-5-20% اگر ہو سکے تو کوئی سیونگ موڈ کی طرف بھی جائیں تاکہ کسی بھی پریشانی کے وقت مانگنا نہ پڑے کسی سے، اور اللہ کرے کہ ہم ایک اس طرح کی زندگی گزاریں. تو اس طرح کی کچھ اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اور فیملی سپورٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ، اور فرمائشوں کو پروان نہ چڑھنے دیں، اور ضرورتوں کو جہاں بعضوں کا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان شروع میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے، پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے، پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے، اور اس کی یہ لمٹ، یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل. یہ جن کی ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا نا پیسہ، وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پورا کیوں نہیں پڑ رہا.
तो ये कई खर्चे ऐसे होंगे कि जिसको माइनस कर सकते होंगे तो माइनस कर दें तो पूरा हो जाएगा। एक हदीस पाक में जो खर्च में म्याना रवि करेगा, बैलेंस रखेगा, वो गरीब ना होगा। एक और हदीस पाक में जो शख्स इत्तिदाल कायम रखता है, बैलेंस कायम रखता है, अल्लाह पाक उसे मालदार बना देता है। और जो आदमी जरूरत से जायद खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे फकीर कर देता है। हवाला कंजुल उम्माल जिल्द 2 सफा नंबर 22 हदीस नंबर 5434। जो आपको सुन रहे हैं ना, उनमें मुझे एक गुमान है हुजूर कि एक तादाद शायद वो होगी जो कहेंगे हुजूर 25 दफा बैठ गए मगर 25,000 में नहीं कर चल सकता, हमारे सामने 5,000 रुपये किराए में चले गए, ये बिजली का बिल ये आ गया, बच्चे के लिए दूध भी इस बार कम खरीदा, गोश्त तो देखा ही कोई नहीं है, मछली का तो नाम सुना है, मछली होती है कोई कहीं दावतों में देखने को मिल जाती है। तो हुजूर ऐसे जो बेचारी फैमिलीज हैं, और हैं ऐसी फैमिलीज के जो बिल्कुल कर कसर से चलते हैं और वो नहीं इनको बचता, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनके लिए सब्र की, शुक्र की, कनाअत की और बरकत की दुआ करते हो। अल्लाह पाक इन सबको तो सब्र अता फरमाए, बरकत दे कि अगर सब्र करेंगे फकीर साबिर, ये फकीर कहलाएंगे, गरीब मिस्कीन जिनको पूरा नहीं होता। फकीर साबिर के फजाइल फिर अपने मालदारों से, ये फकीर जो है ये जन्नत में 500 साल पहले दाखिल हो जाएंगे। तब ये कितनी बड़ी बिशारत है। सब्र करें। अब ये सब्र नहीं करते ना, मुश्किल है। सब्र नहीं बल्कि वो लाओ फिर गलत जरिए से भी मिल गया तो किसी का दबाना पड़ गया तो दबा भी लिया, तो ये फिर इनके लिए नहीं है कोई मतलब, ये तो फिर गुनाहगार है, इम्तिहान है। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने जरूरतन वाक़े भी तो किए हैं, बगैर खाए पिए भी तो गुजारे हैं ना वक्त, कम खाया बचा कर वो जो बच गया रूखा सूखा गुजारा कर लिया और जिंदगी गुजर गया। वो हमको अच्छा खाना चाहिए, फिर जो बच गया वो दूसरे दिन नहीं चलेगा, बस ही है, अभी इसको फेंक दिया। एक तादाद है जो मुश्किल ये है कि घर में जो बचता है खाना, इस पे भी मैंने कहा बहुत कुछ फेंका भी जा रहा है। ये भी एक बेबरकती की ज़ाहिर के सूरत तो सामने ही हमारे, रोटियां बच गई वो फेंक देंगे, खाना बच गया, सालन बच गया वो फेंक देंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, दुआएं भी मांगते रहेंगे, विर्द व वज़ाइफ भी होते हैं इसके बरकत के लिए, इंशाल्लाह तरकीब बन जाएगी।